برکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ قطر اور امریکہ نے افغانستان میں استحکام کی اہمیت پر زور دیا ہے اور امریکہ نے قطر کے تاریخی کردار کی تعریف کی ہے۔ افغانستان کے حالات و واقعات میں قطری کوششوں نے قطر کو بڑے عالمی کھلاڑیوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، اور ہوائی جہازوں کے فضائی پل کے ذریعے قطری امداد مسلسل افغانستان پہنچ رہی ہے اور طالبان نے نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اپنے بین الاقوامی شرکاء اور پارٹنرز کے ساتھ مشاورتوں کے ذریعے افغانستان کے حالات میں زبردست کوششیں کر رہا ہے۔ اس ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن اور وزیر دفاع جناب لوئڈ آسٹن نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور وہاں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ دونوں وزراء نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے صاحب سمو امیر کا شکریہ اور قدر و منزلت کے جذبات پہنچائے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں بین الاقوامی ہم آہنگی کے مرکز کی حیثیت سے قطر کے کردار اور قطری کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ و وزیر دفاع کے ساتھ مل کر ایک اخباری کانفرنس منعقد کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطر اور امریکہ کی مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس پریس کانفرنس میں افغانستان میں انسانی گزرگاہیں کھولنے اور وہاں انسانی مدد کو فروغ دینے کے لیے تمام فریقوں کے درمیان مشترکہ تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن نے افغانستان میں قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ایک تاریخی کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کے وزیر دفاع جناب لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ قطر نے افغانستان سے انخلا میں جو بڑا کردار ادا کیا ہے اس میں اس نے ایک واضح فرق کو نمایاں کر دیا ہے، اور یہ کردار بہت ہی ایکٹیو اور فعال کردار ہے۔ انہوں نے دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان منفرد شراکت اور پارٹنرشپ کی بھی تعریف کی، جس کا مقصد علاقے میں امن اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن اور وزیر دفاع جناب لوئڈ آسٹن کے ساتھ افغانستان کی سیکیورٹی اور وہاں کے سیاسی حالات اور وہاں امن و استحکام کے مزید فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزارت دفاع کے وزیروں نے کہا کہ امریکہ قطر کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ افغانستان میں امن کے عمل کے فروغ کے لیے کی جانے والی اس کی کوششوں کو بہت قابل قدر سمجھتا ہے، اور وہاں سے امریکی شہریوں، امریکہ کے اتحادی ملکوں کے شہریوں اور خود افغانستان کے سول باشندوں کے انخلا کو آسان بنانے کے لیے قطر نے ایک محور کا کردار ادا کیا ہے۔ دوحہ نے ان حالات میں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتے ہوئے بھی ساری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے، اور اس نے ان پناہ گزینوں کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ جن حالات میں اور جس فضا میں انہیں ٹھہرایا گیا ہے اس پر بھی تمام بین الاقوامی اہلکاروں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے
ان کا بس ایک ہی عنوان ہے اور وہ ہے قطر آپ کا شکریہ۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر افغانستان میں مستقل اور پائیدار امن کی بحالی کے لیے کام کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی انسانی کوششیں بھی جاری رکھے گا۔ قطر کا ایک اور طیارہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ، قطر چیریٹی اور قطری ریڈ کریسنٹ کی جانب سے انسانی امداد لے کر کابل پہنچ گیا ہے اور آنے والے ایام میں اس کے مزید طیارے امدادی سامان لے کر وہاں پہنچیں گے۔ افغانستان کے بارے میں ہی رابطوں اور بین الاقوامی ہم آہنگی میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے کینیڈا کے قومی وزیر دفاع جناب ہرجیت ساجن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں افغانستان کے موجودہ حالات اور گزشتہ دنوں کیے جانے والے انخلاء کے موضوع پر بات چیت کی گئی۔ کینیڈا کے وزیر دفاع نے اس انخلاء میں قطر کے کردار اور وہاں سے نکالے جانے والے لوگوں کی انسانی مدد پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کی یورپی اکیڈمی کے سربراہ ڈاکٹر احمد القدیدی نے قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان کے حالات و واقعات میں قطری کوششوں نے اسے بین الاقوامی سطح پر بڑے کھلاڑیوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ قطر کی وزارت داخلہ نے مختلف نعروں کو ابھارنے، یہاں کی سوسائٹی کو نشانہ بنانے والی اشتعال انگیزی اور دوسروں کو نشانہ بنانے اور دوسروں کو بدنام کرنے کی کوششوں پر سختی سے متنبہ کیا ہے۔ اس نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کہا ہے کہ کچھ لوگ میڈیا کے مختلف ذرائع سے ایسے میسیجز اور عبارتیں پھیلا رہے ہیں جن میں ایسے نعرے ابھارے جا رہے ہیں جن سے یہاں کی سوسائٹی کے مختلف حصوں کو اشتعال انگیزیوں، نشانہ بنانے اور بدنام کرنے کے ذریعے اس سوسائٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ملک کے متعلقہ ادارے ان تمام لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے جو معاشرے اور سوسائٹی کی وحدت، اس کے رشتوں اور یگانگت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ صبح کے اس نشریے میں اب قطر کے شورائی انتخابات کا ذکر ضروری ہے جو اگلے مہینے اکتوبر کی 2 تاریخ کو یہاں ہونے والے ہیں۔ ان انتخابات کی تیاریوں کے بیشتر مراحل اب پورے ہو چکے ہیں اور چند روز بعد یعنی 15 ستمبر کو امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرستیں جاری کر دی جائیں گی اور پھر اسی دن امیدواروں کی جانب سے الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی۔ مجلس شورا کے امیدواران منتخب ہو جانے کے بعد متعدد اہم مسائل پر بحث کریں گے۔ ان میں نوجوانوں اور یوتھ کے مسائل کا بھی نئی مجلس شورا کے ایجنڈے میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس وبا سے متعلق لگائی گئی مختلف پابندیوں اور اس کے خلاف جاری ویکسینیشن کی مہم کی رفتار میں تیزی لائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,535,813 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے اپنے تازہ اعلان میں یہ بھی بتایا ہے کہ ملک کی سوسائٹی میں اس وائرس کے مزید 110 کیسز اور مسافروں میں 62 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ایک اور مریض وفات پا گیا ہے جس کی عمر 87 برس تھی اور مزید 249 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اب تک اس بیماری سے یہاں شفا پانے والوں کی کل تعداد 231,127 ہو گئی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر افغانستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں طالبان تحریک نے ایک نئی نگران کابینہ کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان ملک کی زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے کے تقریباً 3 ہفتوں بعد کیا گیا ہے۔ تحریک کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے
ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ طالبان نے ایک نگران کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو حکومت کے تمام کام سنبھالے گی، جبکہ اس وقت وہ کام رکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کابینہ ابھی مکمل نہیں ہے اور اس کے تمام ممبران قائم مقام کی حیثیت میں کام کریں گے، اور طالبان تحریک ملک کے دوسرے علاقوں سے بھی وزراء اور اہلکاروں کو اس کابینہ میں شامل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ملا محمد حسن اخند کو حکومت کا سربراہ اور ملا عبد الغنی برادر کو قائم مقام نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ افغانستان کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد اپنے پہلے موقف میں طالبان کے رہنما ملا ہبت اللہ اخندزادہ نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ نئی حکومت ملک میں اسلامی شریعت نافذ کرے گی اور وہ پائیدار امن اور ترقی کی ضمانت دے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور طالبان تحریک ان تمام بین الاقوامی قوانین، معاہدوں اور ذمہ داریوں کی پابند ہوگی جو شریعت اسلامی کے ساتھ نہ ٹکراتی ہوں۔ اب مقبوضہ فلسطین چلتے ہیں، جہاں اسرائیل کی ایک جیل سے فرار ہونے جانے والے 6 فلسطینی قیدیوں کے رشتہ دار ان دنوں پریشان ہیں اور وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ اس فرار کو 2 روز مکمل ہو گئے ہیں اور قابض فورسز انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے بہت وسیع پیمانے پر چھاپے مار رہی ہیں۔ 6 فلسطینی جو کسی وقت بھی شہید کیے جا سکتے تھے اب چیمپئن بن گئے ہیں کہ انہوں نے ایک چمچ کے ذریعے اسرائیلی قبضے کی سیکیورٹی فورسز کو شکست اور ہزیمت سے دوچار کر دیا ہے، جبکہ اس طرح کے کام تو بالعموم ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن کڑی پابندیوں والی اس جیل سے فرار ہونے کی اس کامیاب کوشش نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ جلبو نامی اس جیل کو اس میں نافذ کی گئی سخت ترین پابندیوں کی وجہ سے لوہے کی الماری کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ 6 فلسطینی اس آہنی الماری سے بھی نکلنے اور تمام تر رکاوٹوں کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیرو 45 سالہ زکریہ زبیدی ہے، جس نے ایم اے کا تھیسس لکھا تھا جس کا عنوان تھا شکاری اور اژدہا، شکار اور فلسطینی تجربہ، اور زکریہ نے اپنے فرار میں اس مضمون کو عملی جامہ پہنا دیا ہے۔ وہ شہدائے اقصی بریگیڈ کے سابق کمانڈر ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے